کوئی بھی شخص اس حدیث کے مفہوم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، آدم کا بیٹا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور وہ اپنے قدموں کو، اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال جو آدم کے بیٹے سے کیا جائے گا اس وقت جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں، ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ آدم کا بیٹا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہوگا، اس میں لیس بینہ و بینہ ترجمان ہوگا، درمیان میں کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سوال فرمائیں گے، جواب بندہ خود دے گا۔ یہ کیفیت ہوگی، اور یہ وہ کیفیت ہوگی جب انبیاء علیہ السلام پہ سکتہ طاری ہوگا۔ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے سر کو جھکا کر خوف زدہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے قرآن کریم کے اندر کہ تم کسی چیز کے کھسکار کو، کسی چیز کی ہلکی سی آہٹ کو بھی نہیں سنو گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس عظیم پروردگار کے سامنے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، سپردگی کا مکمل اظہار ہوگا، بے بسی کی کیفیت طاری ہوگی، بس نظریں منتظر ہوں گی کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب سوال ہوگا، 5 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، بندے تو نے عمر کہاں گزاری؟ عمر کے 10 سال اجازت ہے بندہ اگر اعمال نہ بھی کرے تو اس میں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں سختی سے نماز پڑھا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال سے پہلے یہ مکلف نہیں ہے، 10 سال کی عمر تو ویسے چلی گئی، اس کے بعد جو عمر ہے اب سوال کی عمر ہے۔ اب یہ بندہ 10 سال کی عمر میں خود کو بھلے بچہ سمجھتا رہے، اس کا ایک دن بھی اگر اس عمر کے حد میں داخل ہو گیا تو اس سوال کا جواب دینے کا پابند ہے۔ اور یہ عمر ایک حدیث میں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمر اوسطاً 60-70 کے درمیان ایک حدیث کے الفاظ ہیں جب بندے کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے تو اللہ کسی بندے کا عذر قبول نہیں کرے گا، عذر قبول نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن اس بندے کا اللہ عذر قبول نہیں کرے گا جسے اللہ 60 یا 70 سال کی عمر دے دے۔ بندہ کہ اللہ مجھے وقت نہیں ملا، میں بڑا مصروف تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اعذر اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اب عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر تو نے کہاں گزاری، یعنی تو نے 70 سال تمہیں دیے تھے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں 60 سال عمر نہیں دی تھی؟ سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ عمر کے بارے میں سوال ہو کہاں گزاری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو 60-70 سال کے بزرگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، گزرتے ہو فرمایا وہ 60-70 سال کے لوگوں تم نے کبھی فصل کاٹی ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم فصل ہی تو کاٹتے آئے، ساری زندگی فصل کاٹتے رہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ فرمایا فصل کب کاٹتے ہو؟ کہا فصل تب کاٹتے ہیں جب پک جاتی ہے۔ فرمایا تمہاری فصلیں پک چکی ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری فصلیں پک چکی ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام ہے نماز پڑھو، تمہارا کام ہے اللہ اللہ کرو، تمہارا کام ہے اپنی گزری ہوئی عمر کے ایک ایک لمحے پل پل کو سوچ کر اپنے مالک کے سامنے معافی مانگو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے بھائیو عمر کے بارے میں سوال ہوگا، خاص طور پر جو بندہ 60-70 سال کا ہو جائے اسے اپنی گزری ہوئی عمر کے بارے میں اللہ سے مسلسل معافی مانگنی چاہیے۔ اور آخری بات اس حوالے سے بے امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو میری یہ عمر پہلے کیسے گزری، مالک مجھے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نہیں، کائنات کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے لو اتیتنی بقراب
بالارض خطایا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آئے اور مجھ سے معافی مانگے، لیکن شرط کیا ہے؟ دعوتنی ورجوتنی، امید کے ساتھ معافی مانگے تو میں تیری زمین بھر کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں رجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تو جس بھی حالت میں آئے، جس بھی کیفیت میں آئے، تو نے اپنا جو حشر کر لیا ہو، امید کے ساتھ گزری ہوئی زندگی کے گناہ تو مانگ لے، معافی تو مانگ لے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنا میرا کام ہے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، ان عمرہ فیما افناہ، بس یہ سوچے عمر کہاں گزاری ہے۔ اور امید کے ساتھ ایک حدیث، کیا کمال حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ کون سا ہاتھ؟ ہاتھ اٹھانے والے کے بال اگر سفید ہوں، ہاتھ اٹھانے والا اگر سفید بالوں والا ہے، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے، اس کے خالی ہاتھ کیسے واپس ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری؟ عمر میں جوانی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کو امتیازن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی تو اصل زندگی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر بندہ اپنی جوانی کو اللہ کے خوف سے گزار دے، مقام کیا ملتا ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ قیامت والے دن 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جوانوں کا طبقہ، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا، اس کی جوانی میں غلطیاں بھی ہیں لیکن معافی بھی ہے، اس کی جوانی میں کوتاہیاں بھی ہیں لیکن خلوتوں میں تنہائیوں میں زارو قطار رونا بھی تو ہے، یہ ٹھوکریں کھا کے گر بھی جاتا ہے لیکن کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے پھر قیام میں لمبے لمبے قیام میں روتا بھی ہے۔ یہ جوان جس نے اپنے اور رب کے درمیان ایک دروازہ کھول رکھا ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ، اگر یہ جوان اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے، قیامت والے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اگر جوانی یوں گزاری، جوان عجیب ہوتے ہیں، کیا جوانی ہے۔ اور میرے بھائیو، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا جوانیاں تھی ان کی۔ ایک عظیم ترین صحابی جن کو آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جوانی بھی تھی، سلطہ بھی تھا۔ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں، جوانی ہو بندہ کمزور ہو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اس جوان کی بات کرتا ہوں جس کے پاس جوانی بھی ہے، سلطہ بھی ہے، حکومت ہے، پاور ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، مسافر آیا مدینے میں، خلیفہ وقت سے ملنا چاہتا ہے، لیٹ ہوئی، کہا دیر ہو گئی، اب کیا کنڈی کھٹکاؤں، مسجد میں سو جاتا ہوں، صبح ہوگی تو خلیفہ وقت سے مل لیں گے، فجر کی نماز میں تو آئیں گے۔ ادب کے خلاف ہے کہ لیٹ مجھے ہوئی، اب میں ان کی کنڈی کھٹکاؤں، سارا دن تھکے ہارے بندے کو جگانا مناسب نہیں۔ کہاں سو، کس کو چلے، اللہ کے گھر میں چلتے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، تہجد بھی ہو جائے گی، وہیں ملاقات ہو جائے گی۔ مسجد کے قریب آئے، جیسے ہی مسجد کے اندر آئے تو مسجد کے اندر سے کچھ آوازیں آئی، کیا عجیب آواز ہے، ربی یا رب یا رب، یہ الفاظ ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے پالنے والے، حال قبیل تا توبتی، کیا تو نے میری توبہ قبول کر لی، فأہنئ نفسی، میں اپنے آپ کو مبارک کا مستحق سمجھوں، علم تغفر لی، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، فأعزیہا، میں کوسوں خود کو کہ تو نقصان اور خسارہ پانے والا ہے۔ اب اندھیرے میں نظر کوئی نہیں آ رہا، آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، بندہ آگے پڑا، کون بندہ ہے، پتہ نہیں کیا غلطی کر کے آیا ہوگا، کون سا مجرم ہوگا، کتنے جرم کرنے والا ہے، چلو اس سے بات کرتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں۔ آگے جا کے پوچھا کون ہے، کون بات کر رہے، کہا عمر، کہا کون عمر، کہا خطاب کا بیٹا عمر، کہا سوتے نہیں ہو، سارا دن کام کر کے تھکتے نہیں ہو، کہا سو جاؤں تو رب کا حق کیسے ادا کروں گا، اور اگر دن کو کام نہ کروں تو رعایا کا حق کیسے ادا کروں گا۔ یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، یہ ڈر اگر ہے جوانوں میں تو یاد رکھیے یہ جوانی وہ جوانی ہے جسے بے داغ جوانی کہا جا سکتا ہے۔ صبح شام رات دن جلوت خلوت میں جس جوان کو اللہ کا ڈر لگ گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل صوفی بن جائیں، آپ یہ کہیں کہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے مجھ سے گناہ ہوتا ہی ہے وہ انسان نہیں۔ کل
بنی آدم خطا، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی پر اصرار کرنا اچھا نہیں ہے۔ جوانوں اپنی جلوتوں میں خلوتوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب جوانوں کے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو کے قطرے بہنا شروع ہو جائے، زندگی کی لذت تب آتی ہے۔ اور ایک حدیث سنا کے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ جوانی میں ویسے تو رونا جسے بھی آ جائے، لیکن جوانی میں جو رونا ہوتا ہے نا، اس کی لذت اپنی ہے۔ لن یلج النار من بکا من خشیت اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بندہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ڈر سے رو لے۔ حتی یعود اللبن فی الضرع، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بکری کا دودھ دوتے ہو تھنوں سے، اگر اس دودھ دوہنے کے بعد اس دودھ کو واپس چڑھا سکتے ہو تو پھر یہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر دوہنے کے بعد دودھ تھنوں میں نہیں جاتا تو اللہ کے ڈر سے رونے والا بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تیسرا سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبہ، تاجر مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں سے لائے تھے، حلال کا تھا حرام کا تھا، کس طریقے سے تھا۔ اب یہ سوال ہو رہا ہے مال کو کمانا کس ذریعے سے، یہ سوال اہم ترین سوال ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلا سوال ہے فیما انفق، اگر تو نے حرام سے کمایا، اگر تو نے حرام سے کمایا تو محنت ساری رہ گاں چلی گئی، پیدل چل کے آیا، پاؤں پھٹ چکے ہیں، سر کے اندر بالوں کے اوپر گرد و غبار ہے، لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچا ہے، آواز لگا رہے یا رب لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، کیوں قبول نہیں ہے تیری حاضری، مطعمہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لہ، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیری دعا کیسے قبول ہو۔ روزی میں رزق میں حلال کی کمائی بہت ضروری ہے۔ اگر حلال کما کے ہو، چوتھا سوال ہوگا این انفق، ٹھیک ہے حلال کمایا تھا، خرچ کہاں کیا تھا، مسجد میں، ادارے پر، غریب پر، یتیم پر، بیوہ پر، اپنوں بچوں پر، یا ویسے اڑا دیا۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے وہ خرچ کیا گیا درہم بہت خوش نصیبی والا ہے۔ کسی مجبور کی جان چھڑانے کے لیے بھی اگر روپیہ خرچ کیا جائے وہ بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین روپیہ وہ ہے جو حلال کمانے کے بعد بندہ اپنے گھر پر لگائے، اپنے بچوں پر لگائے، اپنے بیٹوں پر لگائے، اپنی بیٹیوں پر لگائے۔ حلال کمائی کی جو عظیم ترین تربیت ہے، یہ وہ تربیت ہے جس کے بعد بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، سمجھانا نہیں پڑتا۔ حلال کی روزی کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ اس حلال کی روزی میں پلا ہو تو اسے سجدوں میں مزہ آتا ہے، رکوع میں مزہ آتا ہے، قیام میں مزہ آتا ہے، قرآن میں مزہ آتا ہے، اسے اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں مزہ اور لطف آتا ہے۔ آخری حدیث بہت خطرناک چیز ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پانچواں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو تیرے پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ میرے بھائیوں علم کے بعد عمل نہ کرنا بہت بڑا خطرناک کام ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی وعیدیں ہیں، بڑی سخت وعیدیں ہیں، علم کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سوال ہے ماذا عمل فیما علم، تجھے پتا نہیں تھا شراب کا، اب پتا چل گیا، تو نے چھوڑا۔ تو چوری کو نہیں جانتا تھا، جب تک نہیں جانتا تھا، اب تو تجھے پتا چل گیا، اب چھوڑا۔ باقی جتنی غلطیاں تھی، گناہ کے کام تھے، نہیں تھا پتا، جب پتا چل گیا چھوڑا۔ بڑی توجہ طلب آخری بات، قربانی کر رہے ہیں، جانور لے لیے، سجا رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، خوبصورت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جانوروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں کہ بے عیب جانور ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، موٹا تازہ ہو، کمزور نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، اور خود عبادات میں لنگڑے لولے ہوں، عبادات میں کوتاہی ہو، اپنے اندر نقص عیوب اتنے ہوں کہ جہاں پہ ہاتھ رکھیں وہیں پہ داغ ہے،
یاد رکھیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجئے۔ یہ حدیث ایک عظیم ترین نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک پیغام ہے امت کے لیے۔ کوئی بھی بندہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اسے اللہ کی بارگاہ میں قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پروردگار، وہ رحیم، وہ کریم ہم پر رحم فرمائے، ہمارے دلوں کو پھیر دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔